أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وفي مقام آخر سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اور انسانوں کی نسلوں کو اللہ پاک نے وہ مزاج وہ طبیعت دے کر پیدا کیا ہے جس مزاج اور طبیعت کی وجہ سے وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کو مانے اور اللہ کی مان کر کے زندگی گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ یا تو اسے عیسائی بنا لیتے ہیں یا یہودی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں، اور ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کے ماں باپ مسلمان تھے تو انہوں نے ہمیں اسلام کی راہ پر ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ جن بچوں کا نابالغی کی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی کے بھی بچے ہوں، مسلمان کے ہوں، یہودی کے ہوں، نصرانی کے ہوں، مشرک کے ہوں، کافر کے ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نابالغی کے زمانے میں وہ مکلف نہیں تھا اور ماں باپ مسلمان تھے، اور یہ بچہ خود دین فطرت پر پیدا ہوا تھا، اس لیے اللہ پاک اسے جنت عطا کریں گے۔ اور یہ سوال صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ مسلمان ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا، لیکن مشرکین اور کافرین کی اولاد جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچی ہے، مکلف ہونے کا زمانہ نہیں پایا ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب کا انتظار تھا۔ جواب آیا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور نابالغی کی ضمانت میں انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اسلام دین فطرت ہے۔ اس اسلام اور دین نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، دو زندگیاں ہیں، ایک زندگی عارضی اور وقتی ہے جس میں ہم اور آپ اس وقت ہیں۔ روزانہ نہ معلوم کتنے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے۔ دنیا کا نظام ہے، روزانہ کچھ لوگ آتے ہیں، روزانہ کچھ لوگ جاتے ہیں، اور اللہ نے یہ نظام قیامت تک کے لیے بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی قدرت پر، اللہ کے اختیارات پر، اللہ کے خزانے پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ گھبراتے ہیں کہ دن بدن انسانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا پانی نہیں ملے گا، ایک وقت آئے گا کھانا نہیں ملے گا، ایک وقت آئے گا رہنے کے لیے مکانات نہیں رہیں گے۔ غریبی ختم کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کی جا رہی ہے، پروگرام بنائے جا رہے ہیں، اسکیمیں تیار کی جا رہی ہیں، لیکن یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اس کا نظام بھی اللہ نے بنایا ہے، اور قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ ظاہر بات ہے آج ہمارے پاس جو انتظامات ہیں، جو اسباب ہیں، وسائل ہیں،
اس کی بنیاد پر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، انتظامات کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے آج سے 10 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو یہ انتظامات بھی نہیں تھے۔ دنیا تھی، انتظامات نہیں تھے، جتنے لوگ تھے اتنے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھی۔ اب دنیا آگے بڑھتے جا رہی ہے، انسانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اللہ پاک اسباب اور وسائل بھی عطا کر رہے، تو قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے، اس میں نہ آپ کو کوئی عمل دخل حاصل ہے نہ مجھے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ سب کو پالتا ہے، سب کے پالنے کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا کا نظام بغیر کسی مشقت کے اللہ چلاتے رہیں گے۔ تو جو دین و شریعت ہماری اس عارضی اور وقتی زندگی ہے، اس کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہماری اچھی کیسے بنے گی، بگڑے گی کیسے، وہ ساری تفصیلات ہمیں عطا کی۔ جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے وہ زندگی، اس میں ایک انسان شاد اور آباد کیسے رہے گا، راحت و آرام کے ساتھ کیسے رہے گا۔ اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہ دین ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم نے یہ راستہ چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنی مرضی سے اختیار کیا تو جس میں تباہی و بربادی ہے اور جہنم ٹھکانہ ہے۔ تو جو خدا ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرتا ہے، اور اس نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیج کر کے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے، تو وہ خدا اس زندگی کے لیے جسے وقتی اور عارضی زندگی کہا جاتا ہے، کون کب چلا جائے گا پتہ نہیں، کس کا بلانا آئے گا کوئی نہیں جانتا۔ یہ عارضی زندگی ہے، وقتی ٹھکانہ ہے۔ یہاں کے لیے بھی اللہ نے مکمل نظام حیات عطا کیا ہے۔ ہماری زندگی کیسے گزرے، ہم نقصانات سے کس طرح بچے، اور کس طرح ہم راحت و آرام کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے کچھ کما سکیں، معیشت کی پوری تفصیلات شریعت نے عطا کی۔ وہ مضمون آپ کے ذہن میں ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ 3 جملے ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو اپنی زندگی میں جن حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ان حالات میں اللہ، اس کے رسول کی مرضی اور انسانوں کی بہتری اور کامیابی کیا ہے، یہ دین نے ہمیں بتایا۔ دین مکمل ہے، ایمانیات ہو، اعمال ہو، اخلاقیات ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، ایمان کی تفصیل ملے گی، اعمال کی تفصیل ملے گی، اخلاق کی تفصیل ملے گی، معاشرت باہمی طور پر کیسے رہنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو، بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہو، بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، اور دنیا میں جتنے شعبوں میں انسان متعلق ہیں ان سے اگر ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، سماج میں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، یہ ساری تفصیلات۔ اور پھر معاش، ایک انسان کیسے کمائے اور کیسے خرچ کرے، اس کی تفصیل شریعت نے ہمیں عطا کی ہے۔
آج دنیا کی دوسری قومیں اسلام نے کاروبار کرنے کا جو طریقہ ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے اسی طریقے کو اختیار کر کے دنیا کاروبار کر رہی ہے. اسلام کو نہیں مانتے، لیکن اسلام میں کاروبار کے جو معاملات کی جو تفصیلات ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتے. آج کامیاب ہے، ان کو نقصان نہیں ہے. کمانے اور کاروبار کرنے کے خرچ کس طرح کیا جائے، یہ دو پہلو آج دنیا قرآن کریم سے لے کر کے اس پر عمل کر رہی ہے اور کامیاب ہے. اور جن کو دعویٰ ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے اتاری گئی ہے اور ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ اس کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے. ایک مثال دوں گا میں. آج ہمارا شہر جن حالات سے دوچار ہے، تمام بنکر تنظیمیں پورے شہر کے لوگوں کے کاروبار کے لیے فکر مند ہیں. آج زمانہ خود غرضی اور مفاد پرستی کا ہے. کوئی کسی کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن مالیگاؤں کی یہ بنکر تنظیمیں تمام لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر کے جدوجہد اور کوشش کر رہی ہے، اپنی صلاحیت صرف کر رہی ہے، باہمی مشورے سے ایسا راستہ طے کر رہی ہے جس میں سب کے لیے بھلائی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ کم سے کم آج اس خود غرضی کے زمانے میں، مفاد پرستی کے زمانے میں اپنے مفادات سے اوپر اٹھ کر کے آج دوسروں کے لیے فکر کرنے والا کون ہے؟ لیکن ہمارے شہر کی بنکر تنظیمیں پورے شہر کے بنکروں کے مفاد کو سامنے رکھ کر کوشش کر رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی. آج نہیں تو کل، تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ راحت کے فیصلے ہوں گے. آج وہ لوگ ہیں جو سوت اور یارن کا کاروبار کرتے، وہ ہم بنکروں کو سوت فروخت کرتے ہیں. ہم ان سے خرید کر کے کپڑا تیار کرتے ہیں اور کپڑا تیار کر کے پھر ہم مارکیٹ میں اسے فروخت کرتے. ایک پارٹی سے ہم یارن خریدتے ہیں، ہمارا ان کا کاروبار ہے، اور دوسری پارٹی کو ہم کپڑا تیار کر کے بیچتے ہیں. ٹریڈنگ، کپڑا تیار کرنا، بنانا، وہ کام ہمارے پاس ہے. لیکن میں آپ کو فرق بتاؤں کہ جو بات میں نے کہی ہے کہ قرآن کریم کے ضابطوں اور اصولوں کو اختیار کر کے زندگی گزارنے والے کامیاب ہیں. آج یہ سود کے بیوپاری ہم کو سود دیتے ہیں، دھارے پر دیتے، ادھار دیتے ہیں، مدت پر دیتے ہیں، لیکن ان کی رقم محفوظ رہے اس کے لیے وہ ہم سے پی ڈی سی لے لیتے، چیک لے لیتے. پی ڈی سی اپنا پیسہ وہ محفوظ کر لیتے. انہوں نے ہم کو مال دیا، اس کے بدلے میں ہم سے انہوں نے چیک لے لیا. اب جب ہم انہیں پیسہ کیش دیں گے، اولاً تو وہ پیسہ کیش لیتے نہیں ہے، تاریخ پر چیک ان کے اکاؤنٹ میں لگائیں گے، آپ کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ چلا جائے گا، ان کی رقم محفوظ ہوگی. میری معلومات جو بنکر حضرات کے ذریعے سے آئی ہے کہ ہم یارن خریدتے ہیں تو پی ڈی سی دے دیتے، چیک دے دیتے، وہ اپنی رقم محفوظ کر لیتے ہیں، ڈوبنے کا کوئی راستہ نہیں. ہم کپڑا بیچتے ہیں، جن کو ہم کپڑا بیچتے ہیں ان سے ہم کچھ نہیں لیتے. قرآن کریم کا حکم ہے کہ کاروبار کرو، اسے لکھ لو، اسے لکھ لو. دونوں کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہونا چاہیے، اور اس کی شکل یہی ہے کہ آپ نے اسے مال دیا ہے، آپ بھی پی ڈی سی لے لیں. پہلے وہ لوگ چیک دیا کرتے تھے، آج لاک ڈاؤن کا بہانہ کر کے انہوں نے چیک دینا بند کر دیا.
ہم کپڑا اٹھا کر کے ان کو سودا کر کے دے دیتے، ہم نے دیا، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ کل اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیا تو ہم وصول نہیں کر سکتے قانون سے، ہمارے پاس ہم نے مال دیا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، قانونی طور پر ہم ان سے پیسہ وصول نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے ہم کو حکم دیا تھا کہ ہم لکھ لیں، باہمی طور پر معاہدہ تحریر میں آ جائے، ہم کہتے ہیں مورا بہت اچھا ہے اسے، جبکہ کہا جاتا ہے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو سہو بھائیوں کی طرح، سب سے اچھے تعلق رکھنا چاہیے، صرف کپڑا خریدنے والے بیوپاری سے نہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ کا سود بیوپاری سے بھی بہت اچھا ہے، اس نے بھروسہ کیا آپ پر۔ ہماری شریعت کہتی ہے رہو سہو بھائیوں کی طرح، تعاملوا کالاجانب، لیکن جب معاملہ کرو تو اجنبیوں کی طرح کرو۔ سگا بھائی بھی ہو تو شریعت کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ چہ جائے کہ پرایا آدمی، دوسرے دین اور مذہب سے تعلق رکھنے والا، آپ اپنے طور پر خوش ہو کہ میرا بہت اچھا ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو پھر آدمی ایسا الجھتا ہے کہ نکل نہیں پاتا۔ اور ظاہر بات ہے دھوکہ کہاں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ جہاں بھروسہ ہوتا ہے وہاں دھوکہ ہوتا ہے، جہاں بھروسہ نہیں ہوتا وہاں کبھی دھوکہ نہیں ہوتا۔ آپ نے جس پر بھروسہ کیا ہے تو بھروسے پر ہی آپ کوئی ایسا معاملہ کرو گے کہ کل جانے کے بعد اس کی نیت خراب ہوئی تو آپ دھوکے سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اور اگر آپ نے پہلے ہی بھروسہ نہیں کیا کہ بھائی مال لینا ہے پہلے پیسہ رکھو پھر مال اٹھاؤ، دھوکہ ہوگا آپ کو۔ دھوکہ وہی ہوتا ہے جہاں بھروسہ ہوتا ہے، بھروسہ ٹوٹنے کا نام دھوکہ ہے۔ آج جن سے ہمارا بہت اچھا ہے یار نہ بیوپاری، وہ ہم سے پی ڈی سی لے لیتے ہیں، ہم کپڑا بیچتے ہیں، اس کا پتہ نہیں یہ خیال ہے کہ نہیں ہے کہ ہمارا ان کا بہت اچھا ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کا بہت اچھا ہے اور وہ ہم کو پی ڈی سی نہیں دیتے، ہم کپڑا اٹھا کے دے دیتے۔ 15 دن کا وعدہ ہوتا ہے، آپ فون کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بس 2-4 دن میں RTGS کرتا ہوں میں۔ 15 دن ہوتا ہے، 20 دن 25 دن میں آپ کا پیمنٹ آتا ہے، آپ کی پوری رولنگ بگڑ جاتی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کوتاہی کس کی ہے؟ ایک بیوپار ہے کپڑے کا، ایک طرف سے یار نے خریدا جاتا ہے، ہم مال اٹھاتے ہیں، مال اٹھانے سے پہلے ہم کو پی ڈی سی دینا پڑتا ہے، ایک طرف ہم کپڑا بیچتے ہیں، ہم تحریری طور پر کوئی معاملہ نہیں کرتے۔ آج حالات ہمارے شہر پر جو ہیں یہ خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں سے جو گڑھا کھودا گیا ہے، اپنے ہاتھوں سے جو نقصان کا راستہ اختیار کیا گیا ہے، اس کا علاج کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ کاروبار کرو کاروبار کی طرح، یہ ہمارے پرکھوں کا، ہمارے آباء و اجداد کا کاروبار ہے۔ میں نے یہ بات کہی تھی، یہی کاروبار ان کے پاس تھا، شہر خوشحال تھا، شہر خوشحال تھا، شان کے ساتھ وہ دھندا کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، اپنا بھی خیال رکھتے تھے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی بھی داد رسی کیا کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کو بھی سنبھالا کرتے تھے اچھے برے وقت میں۔ آج کاروبار کہاں سے کہاں چلا گیا، لیکن آج ہم اپنا انتظام نہیں کر سکتے ایسے حالات میں۔ میں نے گفتگو کی تھی قناعت، اللہ کی ذات پر اعتماد، بھروسہ، یقین کر کے آدمی کرے، ملے گا وہی جو نصیب اور مقدر ہے، اللہ نے دینا طے کر دیا ہے۔ ہم اپنی کیپیسٹی، اپنی استطاعت دیکھ کر کے کریں،
جتنی ہماری حیثیت ہے طاقت سے کاروبار کر سکتے ہیں اتنا ہی کاروبار کریں. زیادہ لمبا چوڑا کاروبار کر کے خود کو اور اپنے باپ دادا کی جائیداد کو خطرے میں نہ ڈالیں. دوسری بات، ہم لوگوں کو فضول خرچی سے بچنا ہے. میں نے اس پر اشارتاً کہا تھا کہ 15 دن بازار اچھا گزرتا ہے، آدمی زمین پہ نہیں رہتا، اوپر سے بات کرنے لگ جاتا ہے. نئی گاڑیاں شو روم سے نکلتی ہیں اور جہاں حالات خراب ہوتے ہیں گاڑیاں بکنے کے لیے لائن میں کھڑی ہو جاتی. ہم اپنی ضروریات پر، آمدنی پر قناعت کریں اور اپنی ضروریات پر بقدر کفایت خرچ کریں. میں نے یہ بات کہی تھی کہ کمانے سے زیادہ خرچ کرنے کی لائن سے ہمیں فکر مند رہنا چاہیے. کمانے سے زیادہ کمائی ہوئی رقم کو سنبھالا کیسے جائے، 2 پیسہ بچایا کیسے جائے، اس کی فکر ہونی چاہیے. جبکہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم امید پر کہ کاروبار چل رہا ہے، اچھا چلتا رہے گا، اس امید کے اوپر ہم اپنی طاقت سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیتے اور کاروبار بگڑا کہ ادھر حالات بگڑ جاتے. اور یہ کوتاہی ہم سب میں، فضول خرچی عام ہوتی جا رہی ہے. ہم اپنی ذات پر، اپنے کھانے پر، اپنے مکان پر، اپنی سواری پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے لگے. یہی حال ہمارے گھر والوں کا ہے. 2 پیسہ بچانا اور 2 پیسہ سنبھال کر کے رکھنا، یہ مزاج ختم ہو گیا ہے. ایک موہوم، ایک جھوٹی امید کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور یہ چیز ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ. اللہ ہمیں معاف کرے. ہماری شریعت نے ہم کو کاروبار کا پورا طریقہ عطا کیا تھا. ایک زمانہ تھا مارکیٹ ہمارے ہاتھ میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی. جب نبوت کی ذمہ داری ملی اس کے بعد اللہ نے واضح طور پر آپ کو پیغام دیا کہ آپ کا کام دعوت و تبلیغ ہے. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے. والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت و تبلیغ پر اپنا پورا وقت صرف کیا. لیکن تمام صحابہ کرام کاروبار کرتے تھے. حضور کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے تو اپنے کاندھے کے اوپر کپڑے اور چادر وغیرہ رکھ کر کے بیچنے کے لیے نکلے. آج ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا؟ آج ہمارے گلی محلے میں جو لوگ کاندھے پر کپڑا لے کر کے، چادر لے کر کے گھوم گھوم کر آواز دے کر کے بیچتے ہیں، ہم ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ہم سمجھ لیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. میرا سوال یہ ہے، ہم میں سے کتنے لوگ اس کی ہمت رکھتے ہیں کہ یہ کام کریں؟ ہم اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری شان کے مطابق نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کاندھے پر چادر ڈال کر کے، چادر کا گٹھا لے کر کے فروخت کرنے کے لیے نکلے تو حضرت عمر نے روکا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے جو کام میں کرتا ہوں وہ کام، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میرا گزر بسر کیسے ہوگا؟ کہا کہ آپ رکھیے، ہم نے مسلمانوں کا امیر آپ کو بنایا ہے، بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ طے کیا. تو حضرت ابو بکر نے اتنا ہی وظیفہ لیا جتنے پر گزارا ہو سکتا تھا. یہ نہیں کہ خزانہ اپنے پاس ہے تو گھر بھر لو. آپ اندازہ کرو کہ جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ میری یہ پرانی چادر ہے جس میں
پیوند لگا ہوا ہے، مجھے اس میں کفن دے دینا، اور یہ نئی چادر، یہ نیا کپڑا زندوں کے لیے رکھ لینا. یعنی دو چادر نہیں تھی کہ ایک کفن کے لیے استعمال ہو جاتی ایک رکھ لیتے، ایک نئی چادر تھی. کہا کہ یہ زندوں کے لیے رکھ لینا، مجھے پرانی چادر میں کفنا دینا. کاروبار کرتے تھے اور اللہ پالتا تھا، اللہ روزی دیتا تھا. تمام صحابہ کرام نے تجارت کی، ہر ایک کا اپنا کام تھا. آج ہم لوگ شریعت کو اٹھا کر لپیٹ کر ایک طرف رکھ چکے، اپنی مرضی سے جس طرح چاہتے ہیں کاروبار کرتے. آج یارنے کے بیوپاری لوگوں نے ہمارا اکاؤنٹ مختلف بینکوں میں کھلوا دیا ہے اور سی سی اکاؤنٹ کھلوا دیا ہے کہ سود اور بیاج کے کاروبار میں انہوں نے ہم کو ڈال دیا. انہوں نے آپ سے پی ڈی سی لیا، چیک لگائیں گے، ان کا چیک پاس ہو جائے گا، آپ چاہو مت چاہو. لیکن آپ کو آپ کے کپڑے کی قیمت وقت پر مل جائے، اس کا کوئی انتظام آپ نے نہیں کیا. ظاہر بات ہے کہ جب ہم خود اپنے ہاتھوں تباہی کا راستہ اختیار کریں گے تو کیسے ہم لوگ پنپ سکیں گے؟ کمانے کے سلسلے میں، زندگی گزارنے کے سلسلے میں ہمیں قناعت اور کفایت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. فضول خرچی سے بچ کر کے، گزر کر کے زندگی گزارنی ہوگی. ہم لوگ جامعہ ڈابھیل میں پڑھتے تھے، ساؤتھ افریقہ کے امیر جماعت آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ارادہ کرو کہ دنیا کے دور دراز علاقوں تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے نکلیں گے. تو ہمارے کسی ساتھی نے سوال کیا تھا کہ ہم لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں ہے جس کی آپ ہم سے نیت کروا رہے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہو، اور ایک سامنے کی مثال دی تھی کہ آپ کے کرتے کا جو بٹن ہے، آپ کے کرتے کا جو بٹن ہے، اس بٹن کی قیمت 1 روپے سے زائد ہے، اور میرے کرتے میں جو بٹن ہے اس کی قیمت 2 پیسہ ہے. 2 پیسے پر میرا گزارا ہو رہا ہے، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور آپ اپنی ضرورت کے اوپر 1 روپے سے زائد خرچہ کر رہے ہو، وہ بھی ایک سامان پر. یہی پیسہ آپ بچاؤ گے، اللہ کے دین میں خرچ کرنے کے لیے کام آئے گا. یہ ہے فضول خرچی، جس کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ضرورت ہے. آج ایک عام بات ہو گئی ہمارے نوجوانوں کا، موبائل خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد چند مہینوں میں اونے پونے میں بیچ کر کے اس سے زیادہ قیمتی موبائل خریدتے. آج لوگوں کے پاس ایسے موبائل ہوتے ہیں جس کی قیمت 50,000 اور 1,00,000 روپیہ ہوتی. وہی ضرورت ہماری 400-500 کے موبائل سے بھی پوری ہو سکتی. یہ ہے فضول خرچی. اور اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، فضول خرچی مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچی کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی آج ایک عام بات ہو گئی ہے، ہم لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے. اور میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ بہت قیمتی سامان، بہت اچھا کپڑا ہم لوگ پہنتے ہیں اپنے طور پر. صبح سے شام ہوتی ہے، ایک آدمی بھی آپ کا کپڑا نہیں دیکھتا. ایک آدمی، یار بہت قیمتی کپڑا آپ نے پہنا ہے. کبھی آپ نے کسی سے سنا؟ دوسروں کو جانے دو، ہم کسی کا کپڑا دیکھتے ہیں کہ سامنے والے نے کیسا کپڑا پہنا ہے، سستا ہے، مہنگا ہے، اچھا ہے، برا ہے. ہم بھی دھیان نہیں دیتے، کوئی کسی پر دھیان نہیں دیتا. لیکن ہم اپنے طور پر
زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو نے برانڈیڈ کپڑا پہنا ہے. کوئی دیکھتا نہیں، نہ گھر میں کوئی دیکھتا ہے نہ گھر کے باہر کوئی دیکھتا ہے. ہم اپنے طور پر اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اپنی حیثیت سے زیادہ، جس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے. اس لیے چاہے بنکر حضرات ہوں، چاہے مزدور طبقہ ہو، ہر شخص ہمارا بھائی ہے. اس کی خیرخواہی، اس کی بھلائی اور اس کے لیے اچھا سوچنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگ ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں جو شریعت نے ہمیں عطا کی ہیں. یقین مانو اگر قسم کھاؤں گا تو حانث نہیں ہوں گا. شریعت کے دیے ہوئے احکام کے مطابق آپ کاروبار کرو، انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا. اور شریعت کے احکامات کو نظر انداز کر کے آپ کاروبار کرو گے، کبھی کما کر ابھر جاؤ گے، مشکل ہے. آج دوسری قومیں ہماری شریعت کے احکامات کو کاروباری لائن سے اختیار کر کے کامیاب ترین زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم اپنی شریعت کے احکامات کو نظر انداز کر کے ایسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم تو پریشان ہیں، لوگ ہماری وجہ سے پریشان ہیں. لوگ فکر مند ہیں کہ کیسے یہ نقصان اور گھاٹے سے نکلیں گے. مایوسی ہمارے یہاں نہیں ہے. میری گفتگو کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کیسے ہوگا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ ایک گز یعنی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، یعنی اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت اور احکامات کی طرف بڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی طرف ایک با بڑھ کر کے آتے. اللہ فرماتے ہیں بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں. مایوسی نہیں ہے ہمارے یہاں. ابھی ہم اتنی دور نہیں گئے کہ واپسی ناممکن. ہم جب چاہیں جب پلٹ کر کے احکام شریعت کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف آ سکتے ہیں، اور ہم ارادہ کریں گے اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہوں گے. اس لیے جو کاروبار کیا جائے اسے لکھا جائے، قانونی طور پر اس کی سیکورٹی سیفٹی کا حفاظت کا کیا طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے، اور قناعت کے ساتھ کاروبار کیا جائے، اور ہرس چھوڑ کر کے کوئی نہ کوئی ایسا لائے عمل اختیار کرنا پڑے گا جس لائے عمل کو اختیار کر کے ہم لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کریں. ایسے نہیں کہ ڈیمانڈ سے زیادہ مال تیار کر کے مارکیٹ میں ڈال دیں. آپ 3 دن چلائیے، 4 دن چلائیے، جیسا مطالبہ ہو، جیسی ڈیمانڈ ہو اس کے مطابق آپ کاروبار کیجیے. جمعہ کا دن چلانا کوئی تک نہیں ہے. جمعہ کا دن اللہ نے خوشی کا دن بنایا ہے. یہ ہفتے کی عید ہے، ہفتے کی عید ہے. ہمیں آج جمعہ کے دن جمعہ کی تیاری کرنا چاہیے. جمعہ کے دن آرام کا دن رکھنا چاہیے. اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، بھائی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے. 6 دن کاروبار کرو، 1 دن آرام کرو. مارکیٹ میں مندہ ہے، آپ 4 دن چلاؤ، 3 دن چلاؤ. آج اگر یہ مشورہ دی جائے کہ رات میں کاروبار بند کر دو، دن میں چلاؤ، لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہے. لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ راستہ اختیار کرنا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہفتہ